أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. حاضرین درس، ہم اپنی بات کو انسانیت کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں. اللہ پاک نے انسانیت کی ابتدا جب چاہی اور اس کا مکمل نقشہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے ابتدائی صفحات میں کھینچا ہے. اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس سے دنیا آباد کروں گا اور زمین میں جانشین زمین کا بناؤں گا، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ایسی مخلوق کیوں بنانی جو زمین میں جا کے فتنہ و فساد پیدا کرے، جو زمین میں جھگڑے لڑائی کرے، جو آپس میں گتھم گتھا ہو، جو ایک دوسرے کی ہمیشہ برائیوں میں لگی رہے اور آپس میں قتل و خوریزی کا بازار گرم کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل کیا دی؟ اللہ تعالیٰ کا ہر قول دلیل ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ دلیل ہے. لیکن دلیل کے طور پہ اللہ نے کہا کہ ایک تو میں کہہ رہا ہوں اور دوسرا علم سے کہہ رہا ہوں. انی عالم ما لا تعلمون. میں کہہ رہا ہوں یہ خود دلیل ہے، لیکن میں علم سے کہہ رہا ہوں. اور اللہ کی ذات سراپا علم ہے، سارا علم اسی کی ذات سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہا کہ میں جانتا ہوں، وہیں اپنی ایک اللہ پاک سراپا دلیل ہے، جو کہتے وہ ہمارے لیے آخری بات ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ علم کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں سے علم کی اہمیت شروع ہوتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد ایک طرف فرشتوں کا ہزاروں لاکھوں برس کا پریشرم، عبادت، ریاضت. لیکن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو. اور پھر اس کے بعد آدم کی فضیلت کے لیے کیا کافی ہوتا ہے؟ بس ایک انٹلیکچوئل بینگ ہے. علم ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اس عظمت کے مستحق ہیں اور اس عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم سکھا دیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا. فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے اور کہا یہ ہے عظمت کی وجہ، یہ ہے عظمت کی وجہ. علم کی عظمت میرے بھائیوں وہیں سے شروع ہوئی. پھر اس کے بعد آتے ہیں انسانیت کی ابتدا کے بعد سے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک میں 78,000 الفاظ ہیں، 78,000 سے زیادہ، 78,000 ورڈ سے زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ جو منتخب کیا اپنے نبی کو اتارنے کے لیے، آپ سب کو معلوم ہے کون سا لفظ؟ سب کو پتا ہے، ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ جو اتارا قرآن کا وہ تھا اقرا. تعلیم کا لفظ تھا، پڑھائی کے لیے اللہ نے زور دیا، قرأ کا حکم دیا، کہا پڑھو. اقبال کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ قوم جس کو سب سے پہلا جو حکم دیا گیا قرآن کے 78,000 سے زائد الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے منتخب کیا تھا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارنے کے لیے، وہ لفظ تھا اقرا. اور اسی لفظ کو ہم فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق. اے انسان تو پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو پتہ چلا کہ تعلیم جو ہونی چاہیے وہ رب کے نام سے ہونی چاہیے. اقرا باسم ربک الذی خلق. تعلیم جو ہونی چاہیے سب سے پہلے رب کے نام کی ہونی چاہیے، یعنی سب سے پہلے رب کی معرفت ہو. الذی خلق، رب کی صفات کی معرفت ہو، جس نے پیدا کیا، رب کی صفت. اقرا باسم ربک الذی خلق. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدھے امبرالوجی کی بات کر دی. خلق الانسان من علق. اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا.
لیکن سب سے پہلا اقرا اللہ نے کہا اور اس کی تخصیص کر دی اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. لیکن پھر اس کے بعد چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھیے تمہارا رب بہت کرم والا ہے. یعنی اب پڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے. دینی تعلیم جو سب سے پہلا فریضہ ہے رب کے نام کی تعلیم وہ حاصل کر چکے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقرا، اب دنیا کی پڑھائی پڑھنے میں لگ جاؤ. یہ جو باتیں میں نے پیش کی ہیں کہ خلق الانسان من علق، انسان جمے ہوئے خون کے لوکڑے سے کیسے پیدا ہوا، امبریولوجی علم الجنین کیا ہے، بایولوجی، ساری چیزیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے قرآن میں آپ کو ہمارا مل جائے گا. سارے علوم کی ماں قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کی دوبارہ کہہ دیا کہ صرف دینی تعلیم پہ اب رکے مت رہو، دنیا میں علوم بکھرے پڑے، دنیا میں معارف بکھرے پڑے. اور ایک مشہور مقولہ ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، بہت سے لوگ اس کو حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث کے طور پر صحیح نہیں ہے، کہ علم یہ ایک مسلمان کا کھویا ہوا سامان ہے، جہاں بھی وہ پائے اس کو حاصل کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ دیکھیے اپنے عہد کا سب سے بڑا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے سب لوگ آپ سب لوگ واقف ہیں. لیکن علم کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دریا کے سفر پر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، دریا کے پاس ایک جگہ ہے جہاں دو دریا آپس میں ملتی ہیں، وہاں ایک میرا بندہ ہے، اس کو میں نے کچھ ایسے علوم سکھائے ہیں جو تمہیں نہیں آتے، جاؤ اس کے پاس سے علم حاصل کرو. چنانچہ آپ مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دریا کے سفر پر نکلے ایک مچھلی لے کر کے اور اپنے غلام یوشع بن نون کو لے کر کے، جو بعد میں نبی بھی بنائے، اور پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام سے انہوں نے علم حاصل کیا. اپنے عہد کا سب سے بڑا پیغمبر اس کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ علم حاصل کرو. اور یہ سب چھوڑیے، قرآن میں سارے انبیاء کی دعائیں آپ نے پڑھی ہوتی، کسی نبی نے کوئی دعا کی، کسی نبی نے کوئی دعا کی. پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی، فرمایا وقل رب زدنی علما، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہے ہر مسلمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میرے بھائیو اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ سکھانے والا ہے. یعنی سب سے پہلا معلم تمہارا اللہ ہے. پھر اس کے بعد جبریل کے بارے میں کہا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی تعلیم لے کر کے وہ سخت بازوؤں والا جبریل آیا کرتا تھا. اللہ معلم، جو وحی لے کر کے آتا تھا جبریل وہ معلم، اور جس کے پاس وحی آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا یعلمکم، وہ تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، وہ تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے انما بعثت معلما، کہ لوگوں مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نظر میں رکھیے اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے یہ کہ اے پیغمبر آپ کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کی انتہا پر تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھاتا ہے کہ اے پیغمبر آپ علم میں اضافے کا سوال کیجیے، اے نبی آپ علم میں زیادتی مانگیے، علم کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ لگ جائیے. میرے بھائیوں اگر آپ کا کوئی بچہ ہے اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ کھانا نہیں کھاتا، ڈاکٹر نے سائمان لکھ دیا، کچھ اور سیرپ لکھ دیا، کوئی ٹیبلٹ لکھ دیا، پھر بھی 2 دن نہیں کھایا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، بچہ کھا نہیں رہا ہے، پریشان ہو جائیں گے. اس بات پر آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ بچے کو بھوک نہیں لگ رہی ہے. میرے بھائیوں بھوک، یہ کھانا، یہ اناج، یہ غلے، یہ پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں، میوے، یہ سب انسان کے جسم کی غذا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ روح کی غذا کیا ہے، علم نہیں. آپ کے بچے نے 2 دن پڑھائی نہیں کی، آپ پریشان کیوں نہیں ہوئے؟ آپ پریشان کیوں نہیں ہوئے؟ کسی مولوی عالم کے پاس جا کر کے آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ کاؤنسلنگ کیوں نہیں کرائی کہ حضرت دیکھیے یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، 1 ہفتے ہو گئے اس نے کتاب نہیں کھولی ہے. آپ کو پریشان ہونا چاہیے تھا، کسی کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے تھا. خود آپ اس کے لیے علم کو آسان بنا کے پیش کرتے، اس کی ترغیب دلاتے، اس کو موٹیویٹ کرتے علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ
انسان کو جسمانی غذا سے زیادہ ضروری روحانی غذا ہے. انسان کو جسم نہیں ملا تھا, عالم ارواح میں ساری کائنات کے انسان تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کون سا سکھا دیا؟ توحید کا. پروگرامنگ وہیں سے کر دی روح کی کہ تمہاری پروگرامنگ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ توحید کا علم سکھا دیا اللہ نے روح کو, جبکہ جسم ہمارا نہیں تھا. کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا بلا, کیوں نہیں, تو ہی ہمارا پروردگار ہے. لیکن روح کی غذا ہے اور روح کی غذا علم ہے, اور علم کی سب سے ہائی جو سب سے اہم چیز ہے, بنیاد ہے, وہ توحید ہے. توحید کا علم, اللہ کا علم. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ لوگوں تم سب سے بہترین امت ہو, اور تم سب سے بہترین امت کیوں ہو؟ کیونکہ تم معروف کا حکم دیتے ہو. معروف آپ کو پتا ہے, معروف بھلائی کو کہتے ہیں. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیا وہ معروف ہے. اور تم برائی سے روکتے ہو, منکر سے. جس سے بھی اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا وہ منکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بہتر ہونے کے لیے جو وجہ بیان کی سب سے پہلی کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو, منکر سے روکتے ہو. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا سب سے پہلا حکم, سب سے پہلا معروف اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اقرا, تعلیم کا. سب سے پہلا حکم تعلیم کا تھا. ہم تعلیم کا دوسروں کو حکم ہی نہیں دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو کہہ ہی نہیں رہے کہ آؤ دینی تعلیم حاصل کرو, آؤ علم حاصل کرو. تو سب سے اہم جو سب سے پہلا معروف تھا آپ نے اسی کو بھلا دیا, تو پھر آپ خیر امت کیسے؟ سب سے پہلا معروف اور سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا اقرا کرنا, پڑھنے کا, آپ نے وہ سب سے پہلا حکم ہی بھلا دیا. اور پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سب سے بہتر امت ہیں, تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے ابھی میں نے بتایا کہ سب سے اہم حکم کیا ہے؟ توحید ہے. ہم نے توحید کی دعوت دینی بھی چھوڑ دی. ہم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارا نہیں ہے, رب العالمین ہے, سارے جہاں کا پروردگار ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی کائنات ہے, آپ دیکھیے رب العالمین کا مطلب کائنات کا رب نہیں ہوتا ہے, پوری کائنات کا رب, ساری کائناتوں کا رب ہے. عالم کا مطلب کائنات ہوتا ہے, عالمین کا مطلب کائناتوں کا رب. یہ تو سائنٹسٹ آج کہتے ہیں نا کہ یونیورس نہیں ملٹی ورس ہے. قرآن نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ عالم نہیں عالمین ہے, جمع کا صیغہ ہے, عالم کی پلورل ہے, یعنی ساری کائنات کا نہیں, جتنی کائناتیں ہیں ایگزسٹنس میں, وجود میں, اللہ تعالیٰ ساری کائناتوں کا پروردگار ہے. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی کائناتیں ہیں سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے, رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری کائناتوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے. یہ ہم کو پتا ہے. ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ قرآن ذکر للعالمین ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان هو الا ذکر للعالمین. اس ساری کائناتوں کے لیے نصیحت ہے قرآن. ہم کو پتا ہے کہ اللہ سب کا ہے, ہم کو پتا ہے کہ رسول اللہ سب کے ہیں, ہم کو پتا ہے کہ قرآن سب کا ہے, ہم کو پتا ہے کہ موت سب کو آنی ہے, ہم کو پتا ہے کہ بعد میں جنت یا جہنم کا فیصلہ سب کے ساتھ ہونا ہے, اللہ کے یہاں سب کو کھڑا ہونا ہے اور سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. لیکن ہم اب سامنے والے کو بتائیں گے نہیں کہ قرآن صرف ہمارا ہے, جتنا ہمارا اتنا بھی تمہارا ہے. تو قرآن کی توہین تو کرے گا ہی نا. ایک آدمی اب کہیں نکڑ پہ کھڑے رہیے, ایک عورت نقاب میں گزرے, 4 لوگ رہیں, اس پہ کمنٹ پاس کریں گے, کمنٹ بہت خوشی سے پاس کریں گے. لیکن کوئی آدمی اگر آ کے کہہ دے وہ جو نکڑ پر سے گزری ہے نا وہ تمہاری بہن ہے, اس پر کیا بیتے گی؟ پھر وہ کمنٹ پاس کرے گا, اس پر نہیں پاس کرے گا. اس کو گلٹ کا احساس ہوگا, احساس جرم میں وہ اپنے آپ کو دفن کر لے گا. اسی طرح سے یہ لوگ جو قرآن کی توہین کرتے ہیں, اللہ کی توہین کرتے ہیں, ان کو بتائیے کہ پروردگار جو اللہ ہے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, جتنا میرا ہے اتنا تمہارا ہے. یہ جو رسول اللہ کی شان میں تم گستاخیاں کر رہے ہو, یہ رسول اللہ طائف میں جو پتھر کھا رہے تھے صرف ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے کھا رہے تھے. رسول اللہ نے احد میں اپنے دانت شہید کروائے تھے, ہمارے لیے نہیں تم سب کے لیے شہید کروائے تھے. رسول اللہ رات کو اٹھ کر کے دعائیں اگر کرتے تھے اے اللہ میری امت, تو تم ہمارے لیے نہیں سب کے لیے تھی. اور یہی وجہ کہ اس امت پر کوئی ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا جو سابقہ امتوں پر آتا تھا. ان کو بتائیے کہ قرآن شروع ہی سے سب کو مخاطب کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے شروع پہلی لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے. تو گنہگار ہو کوئی بات نہیں، آؤ پہلی لائن پہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں. اچھا ٹھیک ہے، رحمان سے بھی تمہاری پریشانی نہیں جا رہی ہے، رحمان سن کر کے بھی تم گھبرا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں رحیم بھی ہوں. یعنی تاکید پر تاکید، ایک تو مبالغے کے صیغے ہیں کہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، پھر اللہ نے کہا بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی. تم لاکھ مجرم رہے ہو، تمہاری زندگی تاریکیوں میں کٹی ہو، لیکن تم آؤ، میں تیار ہوں اپنانے کے لیے، میں رحم کرنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، میں سراپا رحمت ہوں. تم آؤ قرآن پڑھو. میرے بھائی کو بعض علماء نے لکھا ہے جیسے سورہ فاتحہ قرآن کا ایک مقدمہ پریفیس جس کو کہتے ہیں پریمبل، اور باقاعدہ قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، اور بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، اور قرآن ختم ہوتا ہے 114ویں سورت. آپ سب کو پتہ ہے سورہ ناس، ناس کا مطلب انسان. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر گائے جیسا حیوان جس کو کچھ نہیں آتا، اگر وہ بھی اس قرآن کو اول تاخیر پڑھ لے تو وہ بھی انسان بن جائے، وہ بھی انسان بن جائے. یہ قرآن کی عظمت ہے. آپ دیکھیے نا کہ انسان کو تاریکی کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ یہ ساری لائٹ بجھا دیتے، کھڑکیاں بند ہیں، خود بخود تاریکی آ جائے. روشنی کے لیے سورج کو جلنا پڑتا ہے، روشنی کے لیے چراغ کو جلنا پڑتا ہے، روشنی کے لیے الیکٹریسٹی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، بلب کا انتظام کرنا پڑتا ہے، روشنی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تاریکی کے لیے کوئی محنت نہیں کرتی. آپ ساری کھڑکیاں بند کر دیجئے، سارے بلب بجھا دیجئے، الیکٹریسٹی کٹ کر دیجئے، آٹومیٹک تب تاریکی ہو جائے. تو اسی طرح سے انسان کو گمراہ رکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. محنت نہیں کرے گا گمراہ ہو جائے گا خود بخود. روشنی، قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی، علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو گین کرنا پڑتا ہے، ایکوائر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، تب روشنی پیدا ہوتی ہے علم کی روشنی. اور ہم نے وہی اسی میں پیچھے، ہم نے اسی میں کوتاہی کر دی. میرے بھائیو آپ دیکھیے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ روح کی غذا کتنی ہے، میں جسم کی غذا کی مقابلہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو اصحاب صفہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے، حاصل کرتے تھے. کبھی کبھی بھوک کے مارے عالم یہ ہوتا تھا کہ دو روز کھانے نہیں مل رہے، فاقے بسر ہوتا تھا، اور پیٹ پر بہت سختی سے پتھر باندھتے تھے تاکہ بھوک کا احساس کریں. لیکن ہاں وہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اپنی عقل پر نہیں. اپنی عقل پر پتھر نہیں باندھتے تھے. ابھی میں نے کہا نا کہ تاریکی کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، روشنی کے لیے انتظام کرنا ہے. جہالت کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، علم کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، علم کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ جس طرح سے ایک گائے بھی اگر قرآن کو صحیح سے پڑھے تو انسان بن جائے میرے بھائیوں، لیکن اگر انسان بھی اس قرآن کو نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ اسے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن وہ حق کو سنتے نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں سنتے، علم کی باتیں نہیں سنتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ حق کو نہیں دیکھتے، وہ قرآن کو دیکھ کر کے تلاوت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اولئک کالانعام، یہاں تو گائے سے انسان کی بات چل رہی تھی، اللہ نے کہہ دیا اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں جیسے. اتنے پہ نہیں رکا اللہ پاک، کہا بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے. میرے بھائیو کتنی باتیں میں کیا پیش کروں، ابھی چوپایوں سے انسان کی بات چل رہی ہے. ایک آیت اور یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب کو پتا ہے کتا ایک ناپاک جانور ہے، کتا ایک ناپاک جانور ہے. اور ابھی میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے کہا کہ اگر تم نے کتے کو تعلیم دے دی، وما علمتم من الجوارح مکلبین، کتے کو اگر تم نے تعلیم دے دی، علم یعلم تعلیم دے دی، اگر تم نے کتے کو تعلیم دے دی ہے، کتا ایک ناپاک جانور ہے لیکن کتے کو اگر تم نے سدھا دیا ہے، شکار کرنا سکھا دیا ہے، اور تم بسم اللہ کر کے کتے کو چھوڑو اور وہ شکار پر جائے، شکار کو جھپٹتے، اور شکار اگر وہ مر جاتا ہے شکار پھر بھی تم اس کو کھا سکتے ہو. کیوں؟ یہ ناپاک جانور کا شکار کیسے ناپاک جانور نے شکار کیا؟ لیکن اس نے چونکہ اس کو علم حاصل ہو گیا،
اس کو تعلیم دے دی گئی ہے وہ ناپاک جانور جو نجس جانور تھا وہ اگر تمہارے لیے شکار کر کے لاتا ہے تو تم اس شکار کو کھا سکتے ہو، لیکن بسم اللہ کر کے اس کو بھیجا گیا، اور اگر بسم اللہ کر کے نہیں بھیجا گیا، اس نے شکار کیا ہے اور وہ مرا نہیں تو آپ ذبح کر کے کھائیے بسم اللہ کر کے، لیکن اگر بسم اللہ کر کے آپ بھیج رہے ہیں اور وہ شکار کر رہا ہے اور وہ مر گیا تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو حاتم طائی کے بیٹے ہیں، ان کی روایت اس سلسلے میں بہت واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں۔ لیکن جانور، ایک جانور کتے جیسا نجس جانور، وہ بھی اگر تعلیم حاصل کر لے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ خیر بات دور تک نکل گئی، جب عرض کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پورا اصحاب صفہ، یہ پوری جماعت جو تھی فاقوں پر بسر کرتی تھی، کبھی کسی نے کچھ دے دیا بس تھوڑا سا بھلا ہو گیا پیٹ، تو پیٹ پر یہ لوگ پتھر باندھتے تھے، اپنے دماغ پر، اپنے دل پر نہیں، ان کے دل بالکل نرم تھے، قرآن کی آیتیں سن کر کے ان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل حساس تھا، دماغ تیز تھا، گرچہ پیٹ پر پتھر بنے۔ ایک مرتبہ خود صحیح مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ بسا اوقات مجھ پر یہ عادت طاری ہو جاتا کہ بھوک کے مارے بے ہوشی طاری ہو جاتی اور میں ایسے تڑپ کر کے بے ہوش ہو جاتا تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، تو یہ عالم ہوگا۔ تو یہ صحیح بخاری شریف کی جو روایت میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھوک کے مارے پریشان تھا، بلبلا رہا تھا، پیٹ پر پتھر بدے ہوئے تھے، تو سوچا کہیں سے تو کچھ خوراک مل جائے اور اس پیٹ کی آگ کو ذرا سی کچھ کمی آ جائے پیٹ کی آگ۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت لے کے میں سامنے پہنچا کہ ذرا اس آیت کی تفصیل بتا دیجیے، اس آیت کو ذرا بتا دیجیے اس آیت کے بارے میں۔ حالانکہ مقصد آیت کے بارے میں پوچھنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ شاید ان کی نگاہ میرے حال پر ہو جائے اور وہ کچھ کھانے کا کچھ سامان لے جائے، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو آیت کے بارے میں بتا کے جانے لگے، چلے گئے۔ عمر فاروق آئے، ان سے بھی کہا کہ ذرا اس آیت کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں، تو ان کو ان سے بھی امید تھی کہ شاید یہ سمجھ جائے کہ میرا عالم کیا ہے، بھوک کی وجہ سے میں کتنا پریشان ہوں، یہ بھی بتا کے جانے لگے۔ لیکن پھر وہ ذات آئی جو رحمت للعالمین کی، میں نے بتایا ساری کائناتوں کی یہ رحمت، دور سے دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں، میں قصے بیان کرنے کے لیے جوڑ نہیں رہا ہوں، اللہ کے نبی دور سے دیکھا، مسکرا دیے، کہا بولے گا میں جانتا ہوں تمہاری کیا کروں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہو لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لے کے گئے، گھر کے دروازے پر رکے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اندر گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھر والوں سے اجازت مانگی کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آئے، دروازے پر ہیں، کیا میں ان کو اندر بلا لوں؟ یہ دیکھیے یہ طریقہ ہے، یہ ہے تہذیب، کلچر، یہ اسلامک کلچر ہے کہ آپ کسی کو بھی لے جا رہے ہیں پہلے گھر والوں سے پوچھ لیں، ایسا نہیں کہ بنا گھر والوں کی اجازت کے آپ پہنچ جائیں۔ تو گھر کے اندر گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت مانگی، چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا، پھر آپ کے پاس ایک پیالہ پیش کیا گیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ پھر اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ گھر کی کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں کھانے پینے کی ایسی چیز، یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آ گیا؟ تو بتایا گیا کہ کسی نے ہدیہ کیا ہے۔ تو آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گیا انتظار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لو، صفہ بنو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بہت دلچسپ ہیں، میں وہ سنا دوں آپ کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہو گیا، کہتے ہیں کہ میری بھوک اس قدر شدید تھی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے لیے بس کافی ہوگا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بلا لا سب کو، اب یہ پریشان ہو گئے، لیکن ان کا لفظ ہے کہ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کوئی چارہ نہیں، اس بھوک کے عالم میں بھی انہوں نے مطلب چور چرا بھی نہیں کیا، حالانکہ اتنی تو اجازت ہے نا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی میں زیادہ بھوکا ہوں، پہلے مجھے کچھ تھوڑا سا دے دیجیے، تھوڑا سا پی لوں پھر اس کے بعد جاؤں گا، لیکن کہتے ہیں اللہ کے نبی کو حال معلوم ہے، پھر بھی اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں تو کوئی چور چرا کی گنجائش نہیں۔ تو یہ جاتے ہیں اور سب کو بلا کے لاتے ہیں، پھر سب ایک کنارے سے بیٹھتے ہیں، اب دیکھیں سب بھوکے ہیں لیکن وہاں کوئی چھینا جھپٹی نہیں، سب ایک کنارے سے بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کہتے ہیں بولے نا
پیش کرو. اور پھر کہتے ہیں اب تو بلا لایا تھا, پینا تو پہلے مجھے پلانا چاہیے تھا کہ میرے ذریعے سے سب تک یہ پہنچتا ہے. تو چنانچہ بولا نے کہتے ہیں میں نے پہلے بندے کو دیا وہ پیٹ بھر کے آسودہ ہو گیا, دوسرے بندے کو دیا پیٹ بھر کے آسودہ ہو گیا. اس طرح سے سارے لوگ, بعض روایتوں میں 70 کے قریب لوگ, بخاری شریف کی روایت میں یہ چیزیں ہیں, 70 کے قریب لوگ سب آسودہ ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ اب تو صرف میں اور تم بچے, بقیت انا وانت, میں اور تم بچے ہیں, اب بیٹھ جاؤ اور پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیا, پھر پیالہ آپ کی طرف پڑا, اللہ کے نبی نے کہا اور پیو, پھر انہوں نے اور پیا, پھر اس کے بعد واپس کیا, پھر اس کے بعد کہا اور پیو, یہ تھوڑا سا اور پیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی اب اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں بچی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 70 اور 71 آدمیوں کا جو جھوٹا بچا تھا لیفٹ اوور ڈرنک, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا, اللہ کی خود بیان کی اور اس کو پی لیا, پھر اس کے بعد وہ ختم ہوا. تو اس میں دیکھیں کتنی سارے اسباب ہیں, لیکن اصل چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ علم کے لیے صحابہ کرام نے کتنی کوششیں کی تھی. افضل التابعین جن کو کہا جاتا ہے, تابعین میں سب سے, یعنی صحابہ کے بعد تابعین کا مرتبہ, تابعین میں سب سے افضل اویس قرنی ہیں, اور سب سے بڑے عالم تابعین کے وہ سعید بن مسیب ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مساوقات 3 دن پیدل چلتا تھا, یہ عالم تھا. تو آپ دیکھیے علم کی اہمیت, علم کی یہ اہمیت ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جسمانی اذیت یعنی بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود علم حاصل کرتے تھے. یہ سب تو ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ جان کی بازی, جان کے عوض میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, یعنی کسی کی جان بخش کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہے نا تعجب کی بات. اور وہ بھی دینی تعلیم نہیں, دنیاوی تعلیم. آپ سب کو پتا ہے غزوہ بدر سن 9 ہجری میں جو ہوئی, وہ 70 کے قریب کفار قتل کیے گئے اور 70 کے قریب ہی قید ہوئے. تو کچھ لوگوں سے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا گیا, اور کچھ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو ایک بندہ لکھنا اور پڑھنا سکھا تو اس کے بدلے میں آزاد. اور آپ کو پتا ہے بدر میں لڑنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے, یہ وہ لوگ تھے جس کو کہتے ہیں بلڈ تھرسٹی, خون کے پیاسے دشمن تھے. یہ آئے تھے خون بہانے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا بھائی ہمیں تمہاری جان سے مطلب ہے, ہمیں تعلیم سے مطلب ہے, تم بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. خون کے پیاسے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عوض چھوڑ دیا کہ وہ بچوں کو ذرا لکھنا پڑھنا سکھا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کفار کوئی قال اللہ قال رسول والی بات نہیں سکھائیں گے, کوئی اچھی بات نہیں سکھائیں گے. صرف وہ جو اصلی تعلیم کی اہمیت دیکھیے, دینی تعلیم کے لیے آپ کو کتنی محنت کرتی ہے وہ تو چھوڑ دیجیے, اصلی تعلیم کے لیے جانی دشمن کو بھی معاف کر دینا ہے اور اس سے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار تو اپنا خواب بیان کیا کہ میرے سامنے مجھے دودھ کا ایک پیدا کیا گیا, پھر میں اس سے جی بھر کے پیا, اتنا پیا کہ میرا پورا جسم سیراب ہو گیا, اور پھر جو دودھ کا پیالہ بچا تھا وہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے اس کی تعبیر کیا کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم, یعنی علم, یعنی میں نے جو حاصل کیا پھر اس کے بعد میرے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم ملا. تو اب دودھ اور علم میں کیا مماثلت ہے وہ دیکھیے. دودھ ایک ایسی غذا ہے کہ کچھ نہ ملے انسان کو, صرف دودھ ملتا رہے تو وہ جی لے گا. ایک بچہ 2 سال تک کچھ نہ کھائے صرف دودھ پیتا رہے, بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں 6 مہینے تک تو دودھ کے سوا کوئی غذا دینی ہی نہیں چاہیے, یہاں تک کہ پانی بھی نہیں دینا چاہیے 6 مہینے تک. تو دودھ وہ غذا ہے جو انسان کے اندر کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہے, جو جسمانی ضرورتیں ہیں, جو بھی نیوٹریشنس یا جو بھی ساری چیزیں چاہیے وہ پوری ہو جاتی ہیں دودھ سے. تو اسی طرح سے یہ علم ہے, جو دین کا علم ہے, وہ آپ کی روح کی جتنی بھوک, جتنی ضرورتیں, جتنی کمیاں, جتنی خامیاں, جتنی پریشانیاں, وہ سب کچھ علم کی غذا سے وہ سب کچھ پورا ہو جائے گا. جتنی بھی کمیاں ہیں آپ کی روح میں وہ سب علم کی غذا سے پوری ہو جائے گی. امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں جو کتاب العلم میں ایک باب ہی باندھتے ہیں, باب العلم قبل القول والعمل. آپ کو کچھ کہنے سے پہلے اور کسی بات پر عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ جو بھی چیزیں ہوں, یہ بدعات ہوں, خرافات ہوں, شرک ہوں, ساری چیزیں یہ لا علمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. انسان کے پاس اگر صحیح علم ہے تو ظاہر سی بات ہے چیزوں سے دور رہے.
تو اسی لیے بتایا گیا کہ علم جس طرح سے دودھ یہ غذاء الابدان ہے، جسموں کے لیے غذا ہے، اسی طرح سے علم غذاء الارواح ہے، روحوں کے لیے غذا ہے۔ یہاں تک کہ علم ایک ایسی چیز ہے، اب پہلے میں ایک بات اور ذکر کر دوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھر اللہ کی اجازت سے وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا۔ کوئی برس کا بیمار ہے، ابرص، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بہت سے معجزے اللہ نے ان کو دیے تھے جو کہ میڈیکل ٹرم میں مطلب میریکلز آج بھی ہیں، میڈیکل کی ٹرم میں آج بھی میریکلز ہیں، آج بھی جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس لیول کو نہیں پہنچی کہ وہ اس کو کر سکے آج بھی۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، اس وقت جادوگری کا زمانہ تھا، تو آج بھی کوئی جادوگر اس لیول کا نہیں ہوا ہے جو اس معجزے کو ٹکر دے سکے، میریکلز تھے۔ لیکن یہ غور کیجیے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، لاٹھی سمندر پہ ماری تو راستہ بن گیا، بہت سی چیزیں۔ لیکن یہ دونوں آپ کو اگر آج موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی دے دی جائے تو ذرا سمندر میں مار کے دیکھیے راستہ بنتا ہے کہ نہیں بنے گا، پکی بات ہے نہیں بنے گا۔ ان کے جو بھی سابقہ انبیاء کے جو بھی معجزات تھے وہ عملی تھے، اور عمل کی ایک خامی یہ ہے وہ انسان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن علم انسان کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا تھا وہ قرآن ہے، ہمیشہ کے لیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے جتنا معجزہ پیش کر سکتے تھے وہ آپ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن کی ساری آیتیں آپ کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں، قرآن کے ہر لفظ معجزہ ہے، اور وہ معجزہ آج بھی آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، آپ اسے کچھ نہیں کر پاتے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ آپ کے سامنے ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ اس کو سمجھیے۔ ایک ایک آیت میں آپ کو ہزاروں معنی مل جائیں گے۔ آپ سورہ انبیاء پڑھیے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31، اس میں آپ کو بایولوجی بھی مل جائے گی، اور اس طرح سے اوشنالوجی بھی مل جائے گی، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی صرف ایک آیت میں۔ بایولوجی کا سب سے متفقہ اصول یہ ہے کہ ہر چیز پانی سے زندہ ہے، اور قرآن نے سب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی دی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے، اگر قرآن پر غور کیجیے تو قرآن آج بھی معجزہ میرے بھائیوں۔ تو اس سے پہلے انبیاء کو جو معجزے دیے جاتے تھے وہ یہ تھے کہ اس وقت جو بھی چیزیں چیلنج بن کر کے ابھرتی تھی حق کے خلاف، تو ان کے خلاف ڈٹنا کیسے ہے، تو ایسے معجزے اللہ تعالیٰ دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری تھی، اللہ نے وہ معجزہ دیا جس کے ذریعے سے اس چیلنج کو نیست و نابود کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل تھا، میڈیکل سائنسز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جس کے ذریعے سے ان کو مات دی جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا معجزہ تھا، قرآن کی فصاحت و بلاغت، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو ریٹورک جس کو کہتے ہیں، بلاغت جو ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں پیش کی، اور بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب سب دنگ رہ گئے، کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوئی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن میرے بھائیو، قرآن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے معجزہ نہیں تھا، قرآن تو لائف ٹائم کے لیے معجزہ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ جب بھی باطل کوئی بھی چیلنج بن کر کے ابھرا ہے، علماء نے اس کا قرآن سے مقابلہ کیا۔ آپ دیکھیے تیسری، چوتھی اور دوسری صدی ہجری میں فلسفہ اور منطق کا دور ابھرا، مسلمانوں نے اس کا ڈٹ کر کے قرآن سے مقابلہ کیا۔ کہا منطق اور فلسفہ، قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ سب قرآن سے ہم مات دے سکتے ہیں۔ آج کے دور میں سائنس کا، ریشنلزم کا، سبجیکٹیوٹی، آبجیکٹیوٹی کے نام پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف کوئی جا رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، فری تھنکر۔ اب جان میں ساری چیزیں جو ساری برائیاں، خامیاں سائنس کے نام پہ، ریشنلٹی کے نام پہ اور لاجک کے نام پہ گھسیڑی جا رہی ہیں، یہ سب آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ تو اس چیلنج کا بھی مقابلہ ہمیں قرآن سے کرنا ہے، قرآن سے ہی کرنا ہے۔ آپ سوچئے ارسطو اور سقراط، یہ تین نام ایسے ہیں جو فلسفے اور منطق کا سب سے بڑا نام ہے۔ یعنی آج بھی کوئی بھی منطق اور فلسفے کی بات ہوگی تو ان تینوں کا نام آئے گا۔ ارسطو کو ایرسٹوٹل کہا جاتا ہے، اور سقراط کو پلیٹو، اور سقراط کو ساکریٹس، یہ انگلش میں۔ لیکن امام ابن تیمیہ ایک عالم ابھرے، اور انہوں نے ان کی جو لاجک کے نام پہ جو غلطیاں تھیں وہ غلطیاں پیش کی، اور کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا۔ انہوں نے کتاب لکھی امام ابن تیمیہ، درء تعارض العقل والنقل، الرد علی المنطقیین۔
یعنی ریفیوٹیشن آف دی لاجیشین. تو یہ ساری کتابیں انہوں نے لکھی اور آج تک کوئی جواب نہیں دے سکتے. تو ضرورت یہ ہے کہ جو بھی چیلنجز آئیں ہم قرآن میں ہاتھ میں رکھیں. قرآن کا موضوع، قرآن کی بلاغت اور قرآن کے حروف اور قرآن کے معنی، اور یہ اللہ کا کلام ہے، وحی الہی ہے، اس انسان کا کلام نہیں. یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر اس کے بعد مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم خود پریشان ہوں گے اور ہماری قوم بھی پریشان ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اب میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا. آپ دیکھیے کہ ابھی یو ایس پریزیڈنٹ یہاں آئے یا بڑے سے بڑا پرائم منسٹر آئے، کہیں پریزیڈنٹ کی اہمیت ہوتی ہے، کہیں پرائم منسٹر کی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں پرائم منسٹر کی اہمیت ہوتی ہے، جو مین رولر ہے وہ پرائم منسٹر ہے. تو اگر کہیں بھی جاتا ہے یہ تو اس کو پروٹوکول ایک ملتا ہے، اور اس پروٹوکول کا نام ہوتا ہے ریڈ کارپیٹ پروٹوکول. ہم سب لوگ جانتے ہیں، یعنی جب وہ اس کے استقبال کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جاتا ہے. یہ سب سے ہائیسٹ پروٹوکول ہے جو کسی ملک کے سربراہ کے لیے دیا جاتا ہے، ریڈ کارپیٹ پروٹوکول. یہ سب سے بڑا پروٹوکول ہے اس دنیا کا. لیکن میرے بھائی اللہ کے بھی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما الا سہل اللہ بہ طریقا لہ بہ طریقا الی الجنہ. کہ جو شخص علم کے راستے میں نکلتا ہے اور علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. پھر حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ فرشتے وتضع وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. جو فرشتے ہیں ان کو کون سا پروٹوکول دیتے ہیں طالب علم کا؟ اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہو سکتا ہے؟ اب صرف اسی بات پہ آپ غور کر لیجیے کہ فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. اس کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور میرے بھائی کو اللہ کی قسم بتاتا ہوں اس سے بڑا کوئی پروٹوکول نہیں. دنیا والے کبھی یہ پروٹوکول نہیں پیش کر سکتے جو ایک طالب علم کو کی معنی میں ملتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں، علم حاصل کریں. اور میں پھر وہی ایک بات دہرا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلے اپنے رب کے نام سے پڑھ لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر اقرأ وربک الاکرم. پھر پڑھتے رہو، تمہارا رب بڑا کرم والا ہے، کرم کرے گا. دینی تعلیم حاصل کرو، اصلی تعلیم حاصل کرو، کرتے رہو، لگے رہو. ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ من المہد الی اللحد، یعنی گود سے، ماں کی گود سے گود تک، قبرستان تک علم حاصل کرنا. انگلش میں اس کو شاید کہتے ہیں فرام ووم ٹو ٹوم، ووم ٹو ٹوم، یعنی ماں کی گود سے قبرستان تک آپ کو علم حاصل کرتے ہیں. میرے بھائیوں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی معرفت حاصل کرنے والا بنائے، دین اسلام کا خادم بنائے اور علم حاصل کرنے والا بنائے حقیقی معنوں میں. کیونکہ بے شک علم والوں ہی کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک. اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی کہہ دیجئے کہ علم والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. قرآن میں بیشتر مقامات علم کی بڑی اہمیت ہے. ایک چھوٹی سی باتیں، تھوڑی سی باتیں جو غیر منظم انداز میں پیش کر سکتے جلدی میں. یہ ٹھیک اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.